بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، فلسطین آج کل خون کی گہری ندیوں میں ڈوب رہا ہے اور امت مسلمہ کا خون بے دریغی سے بہہ رہا ہے۔ ایسی حال میں نے چاہا کہ کچھ باتیں اس حوالے سے کریں۔ سلطنت عثمانیہ جب پوری دنیا پر حکمران تھی اور اس کا زوال شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ اس کے خاتمے کی تھی، وہ ایک تو اپنوں کی غداری تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ کے اندر سے جو غدار تھے، جو اسلام دشمن تھے، وہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے غداری کی، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کی آدھی زمین پر جو حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے، غداری کے پیچھے جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھے وہ ہوس اقتدار تھا، یعنی وہ جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کے خلاف تھے، وہ اقتدار ان سے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انگریزوں نے اور اسلام دشمن قوتوں نے انہیں اقتدار کی لالچ دی، تو ان کے جھانسے میں آ کر انہوں نے اپنا کردار، ان کے وہ چمچے بن گئے، ان کے وہ آگے لگ گئے، ان کے کہنے پر جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اس کے نتیجے میں اسلام کی جو بہت بڑی قوت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسری بہت بڑی بیماری ہوس زر ہے، پیسہ، دولت، اس کی جو ہوس ہے اس نے مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ پر ہمہ گیر زوال کا آغاز ہوا۔ ہر طرف مسلمانوں پر ایک خوفناک زوال شروع ہوا، جس کے نتیجے میں علم کے میدان میں امت مسلمہ پوری دنیا پر حکمران تھی، تو اس علم کے شعبے میں بھی اتنا زیادہ زوال آیا کہ کوئی وقت وہ تھا جب پورا عالم کفر اسلامی دنیا میں آ کر علم حاصل کرتا تھا۔ اب امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، علم کے میدان میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ علم سائنس کا ہو، وہ علم ایون کے دین کا بھی کیوں نہ ہو، علم کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں پر خوفناک زوال آیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ تباہی اور بربادی کے دانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا خطرناک زوال تھا وہ یہ تھا کہ سیاسی زوال بھی مسلمانوں پر شروع ہوا۔ مسلمان دنیا کے اندر ایک سیاسی قوت کے طور پہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اور تیسرا، مسلمانوں کی جو فکر تھی، تھاٹ تھی، آئیڈیالوجی تھی، اس پر بہت بڑا زوال آیا کہ انگریز نے جہاں مسلم دشمنوں نے جہاں پر اور بہت ساری پلاننگز کی تھیں، وہاں مسلمانوں کے فکر کے اندر بھی انہوں نے دراڑ ڈال دی، اور فکری طور پر بھی مسلمانوں پر زوال کا آغاز ہو گیا۔ اور جو فکری طور پہ زوال کا آغاز ہوا وہ یہ تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی تو دین اور دنیا کے علوم الگ الگ نہیں تھے، دین اور دنیا الگ الگ دو کانسیپٹ نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا ایک ہی کانسیپٹ تھا، یعنی مسلمانوں کی دنیا دین کے تابع تھی، لیکن انہوں نے دین کو
الگ کر دیا اور دنیاوی کاموں کو الگ کر دیا، اور یہ فکر دے کر ان کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ اس طرف آ جائیں کہ جو دین ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور دنیا کے معاملات دین سے بالکل الگ ہیں۔ دین دنیا کے معاملات کو ڈیل نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں مسلمان چونکہ دنیاوی ضرورت ایمرجنسی ہوتی ہے انسان کو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دین کی پرواہ، دین کی کیئر چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ وہ دنیاوی کاموں کی طرف اتنے آ جائیں کہ اسلام کو بھول جائیں۔ یعنی دو حصوں میں دو لخت کر دیا گیا اسلام کی آئیڈیالوجی کو۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو معاشی زوال ہے وہ بھی شروع ہوا کہ جب مسلمانوں کی یگانگت، وحدت اور اتحاد پارا پارا ہو گیا، منتشر ہو گیا، تو پھر مسلمانوں کی معیشت بھی ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد دین کے اندر، دین کا جو کانسیپٹ تھا مسلمانوں کے اندر کہ دین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے دین کا سسٹم اور نظام نافذ ہونا چاہیے، اس کانسیپٹ کے اندر بھی زوال آ گیا کہ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارا جو دشمن تھا اس نے اس کے پر بھی سازش کی کہ دین کو، سیاست کو الگ الگ کر دیا، اور اگر موٹے لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو دین الگ اور حکومت الگ کر دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت اسلام کے تابع رہتی ہے تو پھر مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ جب تک اسلامی نظام کو، مصطفی نظام کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک مسلمانوں کو ہم منتشر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نتیجے انہوں نے اس پر بھی محنت کی اور اس کانسیپٹ کو بھی مسلمانوں کے اندر ڈال دیا کہ دین الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے۔ دین والوں کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور حکومت والوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تیسرا کام بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا، وہ فرقہ وارانہ انتشار تھا۔ یعنی مسلمانوں کو جو ایک امت واحدہ ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کی اتباع کرنے والے، اور سارے ایک امت کہلانے والے تھے، ان کو وہابی، شیعہ، سنی، دیوبندی اور سلفی وغیرہ کے ٹائٹلز کے اندر تقسیم کر کے اتنی زیادہ مضبوط دیواریں ان کے درمیان کھڑی کر دی گئیں کہ جس کے نتیجے میں امت مسلمہ تباہ و برباد ہو کے مسلمانوں کی جو قوت تھی، جو طاقت تھی، وہ منتشر ہو گئی۔ اور بجائے اس کے کہ مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کرتے، جہاد کرتے، لڑتے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنانے پر لڑنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ دیواریں اتنی زیادہ مضبوط ہو گئیں کہ ان فرقوں کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی گئے۔ اور اس کے بعد جتنی صہیونی طاقتیں تھیں، یورپ تھا، اسرائیل تھا، امریکہ تھا، عیسائی دنیا تھی، انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف بڑی پلاننگ اور بڑی لمبی پلاننگ کے ذریعے سے سازشیں کی تھیں، بدقسمتی سے مسلمان حکمران ان ساری سازشوں کو سمجھنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنی سیاسی قوت کو ضائع کر بیٹھے۔ اور اس کے بعد ایسے انہوں نے جہاں بہت ساری سازشیں کی تھیں، وہاں ایک بہت بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف یہ بھی ہوئی کہ مسلمانوں کے ممالک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمایا گیا، ایسے لوگ برسر اقتدار لائے گئے، انویسٹمنٹ کر کے، پیسہ لگا کر، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ہر طرح جس طرح بھی ممکن ہوا
ایسے لوگ مسلمانوں کے مسلم ممالک کے اوپر اقتدار میں لائے گئے جن کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے نزدیک اپنی ذات ہی سارا کچھ تھی، اپنا خاندان سارا کچھ تھا۔ ان کے علاوہ نہ ملک کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک تھی اور نہ ہی اسلام کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک تھی۔ تو نتیجتاً انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو پلاننگ کی، جو سوچ بچار کی، جو بھاگ دوڑ کی، جو محنت کی، جو کچھ بھی کیا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا۔ نتیجتاً ملک بھی جاتا رہا، ملک بھی تباہ ہوئے اور اسلام بھی وہاں پہ تباہ ہوا۔ تو جذبہ ایمانی جو تھا مسلمان حکمرانوں کے اندر جو ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو بین الاقوامی، ایک پہلے جو امریکہ تھا اس نے آہستہ آہستہ اپنا انفلوئنس امت مسلمہ کے اندر بڑھایا اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دوسری جو قوتیں پیدا ہوئیں انہوں نے بھی اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا۔ تو مسلم ورلڈ نے، کسی حکمران نے اپنا مفاد امریکہ کے ساتھ رہنے میں محسوس کیا اور کسی نے دوسرے بلاک میں چائنا، رشیا یا دیگر ممالک کے ساتھ رہنے میں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ جو ایک امت تھی، امت واحدہ تھی، وہ کئی گروہوں کے اندر انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی تقسیم ہو کے رہ گئی۔ اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے عقائد دینیہ تھے ان پر بھی صہیونی قوتوں نے اور دوسری سامراجی طاقتوں نے اس پر بھی بڑا کام کیا اور مسلمانوں کے بنیادی جو بیسک عقائد تھے اس کو بھی دھندلا کے رکھ دیا، اس کو بھی اتنا متنازع بنا دیا کہ مسلمانوں کو آج اپنے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دینی مصطفی نظام پر جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ جو مسلمانوں کی ڈیووشن تھی، جو مسلمانوں کی جان نثاری تھی، اس سارے نظام کے ساتھ، اس سارے سسٹم کے ساتھ وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور اس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں چونکہ ہر سے دنیا، ہر سے اقتدار، ہوس اقتدار مسلمانوں کا مقصود بن چکا تھا، تو لہٰذا وہ کسی پر، دوسرے پر بھی، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ فرقہ واریت اتنی زیادہ طول دی گئی کہ وہ ملکوں تک پہنچ گئی۔ اور جو ملکوں تک پہنچی تو پھر ایک مکتبہ فکر کے جو ممالک تھے وہ ایک طرف ہو گئے، دوسرے مکتبہ فکر کے ممالک ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ مزید فرقوں کے حوالے سے بھی تقسیم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے تک اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنے تک اور ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے تک، سفارتی تعلقات تک انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ امت مسلمہ تباہ و برباد ہوئی۔ اور امت کے ساتھ جتنی سازشیں ہوئیں، خاص طور پہ حکمرانوں نے نہ ان کی طرف توجہ دی اور نہ ہی ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر صہیونی طاقتوں نے اور سامراجی طاقتوں نے کچھ ایسے ایشوز کریٹ کر دیے جن کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پائیں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو کاز مسلمانوں کے اندر جو فساد کی ایک جڑ رکھی گئی وہ اسرائیل کو عرب کنٹریز کے اندر ٹھونسا گیا اور بر صغیر کے اندر کشمیر کا مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کریٹ کیا گیا تاکہ ہندوستان اور پاکستان اسی ایک ایسی ایک ٹکڑے پر ہمیشہ لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے نہ بن سکیں اور نہ ہی یہ خطے میں پرامن اور اچھا ماحول پیدا کر سکیں۔ اس کے بعد عراق کو تباہ کیا گیا، پھر ایران کو، پھر اس کے بعد افغانستان کو پر تباہی مسلط کی گئی
اور اس کے بعد آج فلسطین کے اوپر بہت بڑی تباہی مسلط کی گئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دشمن نے تو اپنی سازشیں کرنا ہی ہوتی ہیں۔ وہ دشمن کیسا؟ جو آپ کے خلاف ہر وقت سوچے نا، اس نے تو سوچنا ہی تھا، مگر سوال آ کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ آج کوئی بھی فلسطین کے ساتھ غیرت مند بن کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو اسے اپنی سالمیت کا خطرہ ہے، اور دوسرا فرقہ وارانہ سوچ نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ تو فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، یا امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل کی جو اصل جڑ ہے وہ ہوس اقتدار ہے، وہ ہوس زار ہے، اور وہ اپنے اپنے ممالک کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہونا ہے۔ اللہ اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور اعتماد کا اٹھ جانا ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر خاص کرم فرمائے، اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی خاص طور پہ مدد فرمائے، اور کشمیری مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔